اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل کی کلاس میں ہم نے تمام جو پہلے لیکچر سے اب تک ہم نے سیکھا ہے وہ ریوائز کیا تھا، اور ساتھ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم انشاءاللہ آئندہ کلاس میں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کو سوالیہ بنائیں گے۔ ہم بھی کچھ سوالات اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ پہلے ہم اردو زبان سے مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ پھر ہم وہ عربی میں جب کریں تو ہمیں سمجھ آئے۔ مثلا ہم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، تم کیسے ہو، یا تم کہاں ہو، یا تم کب آؤ گے، ٹھیک ہے، تم کہاں سے آئے۔ تو یہ اصل میں وہ سوالات ہوتے ہیں جو ہر زبان میں ہوتے ہیں۔ یہ اردو، انگلش، فارسی اور عربی کسی بھی زبان میں سوال ہوتے ہیں، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے کئی سوالات کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کن الفاظ کے ذریعے کس طرح سے سوالات کیے ہیں، یہ سوالات کے ذریعے کون کون سی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہیں، وہ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے جب ہم یہ دیکھ لیں گے کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کو سوالیہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ دیکھیں، ہم جو بھی سوال کرتے ہیں آپس میں، وہ سوال دو طرح کے ہوتے ہیں۔ دو طرح کے اس طرح کے کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کا جواب صرف ہاں یا نہیں میں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا اگر کوئی کہے تم آ گئے ہو، تو ہم اسے سمپلی کہیں گے کہ ہاں، ٹھیک ہے، یا پھر نہیں۔ یا اگر کوئی کہے تم آؤ گے، تو ہم سمپلی اسے کیا کہیں گے، ہاں یا نہیں۔ لیکن اگر کوئی ہمیں کہے کہ تم کب آؤ گے، تو ہم اسے کیا کہیں گے، ہاں، نہیں۔ تو اس کا جواب ہاں یا نہیں میں نہیں بنتا، صحیح ہے۔ یا پھر تم ٹھیک ہونے کے لیے کیا لیتے ہو۔ مثلا اگر کوئی مجھ سے پوچھے تم ٹھیک ہو، تو اگر میں ٹھیک ہوں تو میں کہوں گی ہاں، اور اگر نہیں ہوں تو نہیں، صحیح ہے۔ لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم ٹھیک ہونے کے لیے کیا لیتی ہو، تمہاری کون کون سی دوائیاں ہیں، اور میں اسے کہوں ہاں، نہیں، تو یہ تو جواب نہیں ہوا۔ تو کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب ہم صرف ہاں یا نہ میں دیتے ہیں، اور کچھ ایسے جوابات جن کے جواب دینے کے لیے ہمیں وضاحت، کچھ ایسے سوالات جن کے جواب دینے کے لیے ہمیں وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو عربی زبان میں بھی ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کا جواب ہم سمپلی صرف ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں، یا ایسے سوالات بھی ہوتے ہیں جن کا جواب ہم ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ تو پہلے ہم ان سوالوں کی طرف چلتے ہیں جن کا جواب ہم صرف ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں، صحیح ہے۔ ان کے لیے ہم استعمال کریں گے حروف، جبکہ جو ہم جواب ڈیٹیل سے دیتے ہیں ان کے لیے ہم استعمال کریں گے اسما۔ ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان میں کوئی بھی لفظ ہو، کوئی بھی، یعنی پورے قرآن میں ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی لفظ ہو، وہ یا تو اسم ہوگا، یا تو فعل ہوگا، یا تو حرف ہوگا، اس سے باہر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بیسک بات تھی جو ہم پہلے سے سمجھ آئے ہیں کہ کوئی بھی لفظ یا تو اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف۔ تو آج جو ہم سوال کرنے کے لیے حروف یا اسما پڑھیں گے، تو ان میں دونوں ہوں گے، حروف بھی ہوں گے، اسما بھی ہوں گے، ہاں افعال نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، فعل ورب اس میں ایکشن نہیں ہوگا، حروف ہوں گے یا اسما۔ وہ حروف جو کسی بھی عام جملے کو سوالیہ کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ ہیں عربی زبان میں دو، ایک ہے اور دوسرا ہے حل۔ مثلا آپ اردو زبان میں دیکھیں، اگر ہم کسی سے کچھ پوچھتے ہیں تو ہم کیا کا اضافہ کر دیتے ہیں، کیا، ٹھیک ہے، یا پھر کیسے یا کب، اس طرح کے۔ لیکن یہ جو اور حل ہے، یہ سمپلی اس کا آپ اس طرح ترجمہ کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کو صرف کیا کا جواب دیں گے، کیا۔ مثلا میں کہوں کہ اللہ غفور ہے، میں سمپل جملہ کہہ رہی ہوں اللہ غفور ہے، اس کو میں کیسے لکھوں گی، اللہ، یہ مبتدا ہوا، اور اللہ کے بارے میں کیا خبر دے رہی ہوں کہ اللہ غفور، یہ سمپل جملہ ہے، اللہ غفور ہے۔ لیکن اگر میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا اللہ غفور ہے، تو میں اس کے شروع میں کیا لگاؤں گی، یا لگاؤں گی حمزہ زبر اور یہ بن جائے گا سوالیہ، یا لگاؤں گی ہا لام زبر حل، اور یہ بھی سوالیہ ہو جائے گا کہ کیا اللہ غفور ہے، کیا اللہ مغفرت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر میں پوچھوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیے، اگر میں کہوں سوال کے بغیر کہ اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیا، مثلا خلق اللہ، خلق یہ فعل ہے یعنی اس نے پیدا کیا،
اس نے کس نے؟ خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا. کیا پیدا کیا؟ السماء، آسمان. اللہ نے آسمان پیدا کیا. اب میں اسی جملے کو سوالیہ کرنا چاہتی ہوں کہ کیا اللہ نے آسمان پیدا کیا؟ تو میں آگے کیا لگاؤں گی؟ یا لگاؤں گی یا حل لگاؤں گی، اور یہ میرا سوالیہ جملہ ہو جائے گا جس کا جواب میں ہاں یا نہ میں دے سکتی ہوں. ٹھیک ہے، یہ بہت آسان ہے، بہت ہی زیادہ آسان ہے. آپ بس یا حل شروع میں لگا دیں تو وہ سمپل جملے سے ہمارا سوالیہ جملہ ہو جائے گا، اور اس میں اسمیہ اور فعلیہ کا کوئی فرق نہیں ہے. دیکھیں، آپ خود یہاں پر نوٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ غفور، یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے. اللہ ایک اسم ہے، ایک نام ہے، اور غفور ہم اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، اطلاع کر رہے ہیں. تو یہ جملہ اسمیہ کے ساتھ بھی اور حل آ جاتا ہے. اور یہ جو خلق ہے یہ ایک فعل ہے، پیدا کرنا، یہ کام کا نام ہے. خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا. یہ جملہ فعلیہ ہے، تو یہ جملہ فعلیہ کے ساتھ بھی اور حل لگ سکتا ہے. جملے میں کوئی بھی آپ کسی بھی جملے میں، پھر چاہے وہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، اور حل کا استعمال کر کے سوالات بنا سکتے ہیں. اور کس طرح کے سوالات؟ اس طرح کے سوالات جس کا جواب آپ صرف ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کب استعمال کرنا ہے اور حل کب استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کیا میں کسی بھی جملے کے آگے لگا سکتی ہوں یا کسی بھی جملے کے آگے حل لگا سکتی ہوں؟ تو اس کا جواب بھی بہت سمپل ہے کہ حل آپ اس جملے کے آگے لگائیں گی جو جملہ سمپلی آپ پوچھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ حمزہ آپ اس سوال کے آگے یا اس جملے کے آگے لگائیں گی جس میں آپ سوال پوچھنے سے زیادہ مزید کہہ سکتی ہیں. پہلے آپ تھوڑے مثالوں کو دیکھ لیں، پھر مزید میں وضاحت کرتی ہوں. ہمارے پاس جیسے یہ پہلی مثال تھی اللہ غفور، تو اس کو سوالیہ بنانے کے لیے میرے پاس دو حروف ہیں. ایک ہے حل جو یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، اور دوسرا ہے جو یہاں پر استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں پر پھر خلق اللہ السماواتی، اس کو بھی سوالیہ کرنے کے لیے میرے پاس دو حروف ہیں. ایک ہے حل اور دوسرا ہے اور دونوں یہاں پر استعمال کیے گئے ہیں. لیکن پھر وہی سوال کہ کب استعمال کرنا ہے اور حل کب استعمال کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ تھوڑی یہاں پر توجہ دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو ہے حمزہ استفہام، یعنی اس کو ہم کہیں گے حمزہ اور استفہام. استفہام کہا جاتا ہے سوال پوچھنے کے لیے. ٹھیک ہے، اس کو ہم اور حل کو حروف استفہام بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اور حل یہ دونوں حروف ہیں. صحیح ہے، تو اس کو اگر آپ ڈیٹیل سے کسی بک میں پڑھنا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ کو ملے گا حروف استفہام، یعنی ایسے حروف جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو حمزہ استفہام یہ ہم نے تب استعمال کرنا ہے جب ہم کچھ حقیقت میں سوال کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہم واقعی اس طرح کرنا چاہتے ہیں، یا ہم بہت اتنی تڑپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اتفہم، یا تم سمجھ گئے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حقیقت میں سوال کر رہے ہیں اور آپ اگلے سے جواب چاہتے ہیں، کہ آپ کسی کو بار بار سمجھا رہے ہیں تو آپ تھوڑی شدت سے اس سے پوچھیں گے اتفہم، کیا تم سمجھ گئے. یعنی اس میں ہلکی شدت ہوتی ہے کہ آپ حقیقی سوال کر رہے ہیں اور آپ کو اس کا جواب چاہیے. یا پھر آپ یہ حمزہ استفہام تب استعمال کریں گے جب آپ کسی کو ملامت کر رہے ہیں، جب آپ کسی بات کا انکار کر رہے ہیں اور آپ کسی کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں. مثلا جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوال کیا ہے افلا تعقلون. تعقلون یہ فعل ہے، عقل رکھنا. ٹھیک ہے، تعقلون تم سب عقل رکھتے ہو. افلا تعقلون کیا تم سب عقل نہیں رکھتے، کیا تم نہیں سوچتے. تو یہاں پر اللہ ہمیں ملامت کر رہے ہیں، ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں. صحیح ہے، تو یہ سمپل سوال کے لیے نہیں آتا. یہ حمزہ استفہام تب آتا ہے جب آپ کسی سے واقعتاً سوال کا جواب چاہتے ہیں، یا آپ کسی کو اس سوال کے ذریعے ملامت کرنا چاہتے ہیں، جھنجھوڑنا چاہتے ہیں، یا پھر جب آپ کسی کو تعجب سے دیکھنا چاہتے ہیں
کہ تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا. جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کرتے ہو. اتکفرون باللہ، کیا تم اللہ کا انکار کرتے ہو. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہاں پر اللہ سمپل سوال نہیں پوچھ رہے کہ کیا تم اللہ کا انکار کرتے ہو. یہ ایسے نہیں ہے، اس میں حیرت ہے، اس میں تعجب ہے، اس میں جھٹکا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کسی سے اس طرح کا سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں ملامت ہو، اس میں جھٹکا ہو، اس میں جھنجھوڑنا ہو، تو آپ سوال کے شروع میں یعنی کہ حمزہ لگائیں گے، حل نہیں لگائیں گے. سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے اتکفرون باللہ، یا تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، یا تم اللہ کا انکار کرتے ہو. یا پھر آپ یہ حمزہ تب لگائیں گے جب آپ کسی سے اس طرح کا سوال کرنا چاہتے ہو کہ اس سوال کے اندر ہی اسے جواب مل جائے. جسے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے فمن یخلق، کیا وہ جس نے پیدا کیا، کمل لا یخلق، اس طرح ہو سکتا ہے جس نے کچھ پیدا نہیں کیا. افمن یخلق، کیا وہ جو پیدا کرتا ہے یا جس نے پیدا کیا، یہاں پر اللہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کمن اس شخص کی طرح ہے، لا یخلق جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا. یعنی یہاں پر اللہ سمپلی سوال نہیں کر رہے کہ کیا جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح، یعنی آپ کچھ بنا رہے ہیں اور ایک دوسرا ہے فالتو بیٹھا ہے کچھ نہیں کر رہا، تو آپ سمپلی سوال نہیں کریں گے کہ جو کچھ بنا رہا ہے کیا وہ اس جیسا ہے جس نے کچھ نہیں بنایا، بلکہ آپ اسے ایک اس طرح بنائیں گے کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یعنی ایک خالق ہے اور دوسرے نے کچھ نہیں بنایا، وہ خالق ہے ہی نہیں، تو وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو یہاں پر بھی اصل میں جھنجھوڑنا ہی ہے. یا پھر یہاں پر جیسے آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی تعجب آپ کو ملے گا. اللہ خیرن، اللہ بہتر ہے. اما یشرکون، ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو یا جن کو وہ شریک کرتے ہیں. اب یہاں پر اللہ سوالیہ انداز میں کہہ رہے ہیں اللہ خیرن، کیا اللہ بہتر ہے، اما یشرکون، یا وہ بہتر ہیں جن کو تم اس کے ساتھ پکارتے ہو، جن کو تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو. تو یہاں پر بھی اللہ سمپلی سوال نہیں کر رہے، بلکہ اللہ بتا رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ان سب سے اللہ ہی بہتر ہے. یہاں پر اللہ تقریر کر رہے ہیں، اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ بہتر ہے ان سے جن کو وہ شریک کرتے ہیں. اللہ خیرن، کیا اللہ بہتر ہے، اما یشرکون، یا وہ بہتر ہیں جن کو وہ شریک کرتے ہیں. تو اس کا ظاہر مطلب یہی ہے کہ اللہ ہی بہتر ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو حمزہ استفہام ہے یہ ہم ان سوالوں کے آگے لگائیں گے جن سوالوں میں آپ کسی کو، جس سوال کے ذریعے آپ کسی کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں، کسی کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، کسی کو آپ تقریر سوال کے ذریعے اس کے ذہن میں بات بٹھانا چاہتے ہیں. یعنی سمپلی آپ کو جواب نہیں چاہیے، بلکہ آپ کو اس سوال کے ذریعے اس کو کچھ اور سکھانا بھی ہے. صحیح ہے. پھر جب اگر ہم حل کی بات کریں کہ حل ہم کب استعمال کریں گے، تو حل آتا ہے سمپل سوالوں کے لیے، یعنی کہ ایسے سمپل سوال جن کا آپ جواب ہاں یا نہ میں دینا چاہیں. مثلا حل تفہم، کیا تم سمجھ گئے. یہ سمپلی آپ کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں نے تمہیں سمجھایا، کیا تم سمجھ گئے، تو وہ ہاں یا نہ میں کہے گا. اگر میں کہنا چاہتی ہوں ہاں میں سمجھ گئی، تو میں کہوں گی نعم افہم، ہاں میں سمجھ گئی. لیکن اگر میں کہنا چاہتی ہوں نہیں میں نہیں سمجھی، تو میں کہوں گی لا افہم، نہیں میں نہیں سمجھی. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہاں کے لیے آتا ہے نعم یعنی کہ ہاں، اور نہیں کے لیے آتا ہے لا. صحیح ہے. اور پھر حل عقلت، کیا تم نے کھایا. یہ بھی سمپل سوال ہے، اس میں کوئی تقریر نہیں ہے، اس میں کوئی جھنجھوڑنا نہیں ہے، اس میں کوئی تعجب نہیں ہے، اس میں کوئی حیرت نہیں ہے. حل عقلت، کیا تم نے کھایا. لیکن اگر میں کہوں اعقلت، تو کیا واقعی تم نے کھایا، اس میں حیرت اور تعجب ہے. صحیح ہے. پھر حل ینظرون، کیا وہ دیکھتے ہیں، الی الابلی، اونٹوں کی طرف، کیف خلقت، کہ انہیں کس طرح بنایا گیا. یہ کیف بھی سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے جو ہم تھوڑی دیر میں سیکھیں گے. تو حل ینظرون، کیا وہ دیکھتے ہیں، الی الابلی، ابل یعنی اونٹوں کی طرف، کیف کس طرح، خلقت وہ بنائے گئے. صحیح ہے. تو یہاں پر بھی سمپلی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تم کیا جو اونٹ تم چراتے ہو، تم جن کو لے جاتے ہو اپنے ساتھ، یا جن کو تم کھلاتے پلاتے ہو، ان پر کبھی غور کیا ہے. یا حل اتا علی الانسان،
کیا آیا ہے انسان کے پاس ہین من الدہر، زمانے میں سے کہ کوئی ایسا وقت جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ انہوں نے انسان نے کیا کبھی غور کیا ہے کہ اس پر ایسا زمانہ بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، کوئی اس کو پہچانتا ہی نہیں تھا؟ تو سمپلی بس اتنا ہی سمجھ لیں، دوبارہ میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں کہ حل ہم تب استعمال کریں گے یا ان سوالوں کے لیے استعمال کریں گے جو ہم پوچھنا چاہتے ہیں، یعنی جن کے پیچھے ہمیں کوئی جھٹکا نہیں لگانا، کوئی تعجب، کوئی حیرت نہیں۔ جبکہ یعنی حمزہ استفہام، حمزہ سوال پوچھنے کے لیے ہم تب استعمال کریں گے جب ہمیں اس سوال کے پیچھے پیچھے کچھ اور چیزیں بھی سکھانی ہو۔ اب ہم چلتے ہیں ان الفاظ کی طرف جو ہمیں ہاں یا نہ کا جواب نہیں دیتے۔ ہم شروع میں سیکھا ہے کہ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب ہم صرف ہاں یا نہ میں دیتے ہیں، لیکن کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب ہم صرف ہاں یا نہ میں نہیں دے سکتے، ہمیں ڈیٹیل سے ان کا جواب دینا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تمام اسماء استفہام ہیں، ان کے بارے میں پہلی چیز جو آپ نے یہاں پر نوٹ کرنی ہے کہ جس طرح حمزہ اور حل کو ہم نے حروف کہا تھا، تو یہ حروف نہیں بلکہ اسماء ہیں۔ اور اسماء کون سے؟ استفہام، یعنی ایسے اسماء جن سے کچھ فہم لیا جائے، جن سے کچھ سوال کیا جائے، جن سے کچھ سیکھا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے ہیں من، جیسے کہ کون، ان کے بارے میں ہم نے یہ چیزیں سمجھنی ہے۔ جیسے اسم کے بارے میں ہم اسم کو تب تک جملے میں استعمال نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اس کے بارے میں 4 چیزیں معلوم نہ ہو، تو ان کے بارے میں بھی وہ 4 چیزیں آپ سمجھ لیں۔ اعراب مبنی ہے سوائے ایو کے، ٹھیک ہے؟ ایو پر ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے آگے بات کریں گے۔ سوائے ایو کے یہ تمام مبنی ہیں، یعنی یہ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر تینوں میں ایسے ہی آئیں گے، ایک ہی حالت ہوگی، یہ حالت بدلیں گے نہیں۔ دوسرا، یہ اگر معرفہ ہیں یا نکرہ تو یہ نکرہ کی لسٹ میں آتے ہیں، کیونکہ یہ معرفہ کی لسٹ میں نہیں آتے۔ ہم نے جو معرفہ کی لسٹ اب تک پڑھی ہے ان میں اسماء استفہام نہیں ہے، تو یہ نکرہ ہیں سے۔ اور تیسرا، جنس کے اعتبار سے یہ مذکر کے ساتھ بھی ایسے ہی استعمال ہوں گے، مونث کے ساتھ بھی ایسے ہی استعمال ہوں گے۔ اور عدد کی اگر ہم بات کریں تو یہ واحد بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، مثنیٰ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں اور جمع بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، یعنی نہ ان کی جنس چینج ہوتی ہے، نہ ان کا عدد چینج ہوتا ہے، نہ ان کا اعراب چینج ہوتا ہے۔ اور اگر ہم معرفہ اور نکرہ کی بات کریں تو یہ نکرہ ہیں، صحیح ہے؟ تو یہ من، کون، ماں، کیا، آپ ان کے جو لفظی معنی ہیں نا وہ یاد کر لیں، آپ کو بہت آسانی ملے گی۔ ماذا بھی کیا کے لیے آتا ہے، لیکن یہ اکثر فعل کے ساتھ آتا ہے۔ یہ اسم کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، لیکن اکثر یہ فعل کے ساتھ لایا جاتا ہے۔ متی، کب، این، کہاں، انا، کہاں سے، این کہاں اور انا کہاں سے یا کس طرح۔ پھر کیف، کیسے، کم، کتنا یا کتنے، اور ایو، کون سا۔ ایو کو میں نے اس لیے یہاں پر سرکل دیا ہے کیونکہ اس کے بارے میں ہم نے اور بھی چیزیں سمجھنی ہے۔ تو ہم ان تمام کے مثالیں یہاں پر دیں گے۔ ایک مثال اسمیہ ہوگی اور دوسری فعلیہ، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ تمام اسماء استفہام جملہ فعلیہ کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں اور جملہ اسمیہ کے ساتھ بھی، اور یہ جملے میں کوئی بھی اعرابی تبدیلی نہیں لاتے، بس جملے کے شروع میں آتے ہیں اور اس میں اپنا سوال کا مفہوم پیدا کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس پہلی مثال ہے ماں۔ ماں کا مطلب یہاں پر بریکٹ میں دیا ہوا ہے کیا۔ اگر کوئی مجھ سے اگر کوئی کہے ہاذا، یہ صحیح ہے، تو میں اس سے اس طرح سوال کر سکتی ہوں، ما ہاذا، یہ کیا ہے۔ اس کو ہم ہے یعنی ابھی کی صورت میں رکھیں گے کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ ہاذا یہ مبتدا کے طور پر ہے اور یہاں پر کوئی خبر نہیں آئی، بلکہ یہاں پر ما ہاذا سوال بن کر آیا ہے، یہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے تکتبو، کتب یکتبو، یعنی کہ تم لکھتے ہو۔ اگر میں پوچھنا چاہتی ہوں تم کیا لکھتے ہو یا تم کیا لکھ رہے ہو، تو بس اس کے شروع میں لگا دوں گی ما تکتبو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ اقرؤ، میں پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، یا میں پڑھ رہا ہوں، اور اس سے ہم کس طرح سوال کر سکتے ہیں، ما تقرؤ، تم کیا پڑھ رہے ہو، صحیح ہے؟ اس کے بعد ہے ماذا، یہ بھی کیا کے لیے آتا ہے، جیسے ہم پیچھے بات کر چکے ہیں ماں اور ماذا میں کیا فرق ہے۔ تو ان دونوں میں یہ فرق ہے کہ یہ دونوں
جملہ اسمیہ میں بھی آتے ہیں، جملہ فعلیہ میں بھی آتے ہیں، لیکن ماذا زیادہ تر جملہ فعلیہ میں آتا ہے۔ ماذل سبب، السبب سبب، ماذل سبب سبب کیا ہے، یا ماذا تفتح یہ فعل اور فاعل ہے۔ یہاں پر ہم کوئی بھی مفعول لگا سکتے تھے، جیسے تفتح الباب، لیکن یہاں پر اب مفعول کو چھوڑ کر ہم نے سوال لگایا ماذا تفتح، اور آپ نوٹ کریں گے ما ہو یا ماذا ہو، انہوں نے کوئی بھی یہاں پر تبدیلی نہیں لائی۔ ہاذا بھی اپنی حالت میں ہے، تکتب اپنی ہی حالت میں ہے۔ پھر اس کے بعد من کا مطلب ہوتا ہے کون، جیسے اب طالب علم، لیکن میں پوچھنا چاہتی ہوں کون طالب علم، تو من طالب کون طالب علم، یا پھر کتب اس نے لکھا، من کتب کس نے لکھا، کتب اس نے لکھا۔ اب اس کو میں زیادہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ وہ کون، اس کو ظاہر کرو تم، تو من کتب کس نے لکھا۔ اسی طرح این یعنی کہ کہاں، البابو دروازہ، این البابو دروازہ کہاں ہے، یسکنو وہ رہتا ہے، این یسکنو وہ کہاں رہتا ہے، متا کب، الدرسو درس ہے، ٹھیک ہے، مت الدرسو درس کب ہے۔ اچھا یہاں پر آپ نوٹ کریں میم زبر ما، تا خڑا زبر تا، متا، یہ اس طرح ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم تا کو آگے ملانا چاہتے ہیں، یعنی دال کو اگر ہم شد دیں، دال را زبر در سین پیشو، تو ہم یہ جو کھڑی زبر ہے نا تا کے اوپر، اس کو ہم سیدھا کر دیں گے، یہ کھڑی زبر ہم ہٹا دیں گے اور یہاں پر ہم سیدھی زبر لے آئیں گے، تو یہ ہو جائے گا متد درسو۔ ویسے اکیلا اگر ہم پڑھیں تو یہ متا تھا، لیکن اگر ہم ساتھ میں پڑھیں یعنی آگے والے حرف کے ساتھ ملا کر، تو یہ متد درسو ہو جائے گا، یعنی درس کب ہے۔ اور متا تذهبو، تذهبو تم گئے، سوری یہ مضارع ہے، تذهبو تم جا رہے ہو یا تم جاؤ گے، تو متا تذهبو تم کب جاؤ گے۔ پھر ایان یعنی کب، یہ زوردار انداز میں آتا ہے، کیونکہ متا بھی کب کے لیے آتا ہے۔ اب ان دونوں میں کیا فرق ہے، جیسے ماں اور ماذا، ان دونوں میں بھی ایک فرق تھا کہ ماں جملہ اسمیہ میں آتا ہے اور فعلیہ میں بھی آ سکتا ہے، اور ماذا جملہ فعلیہ میں آتا ہے، وہ اسمیہ میں بھی آ سکتا ہے، یعنی ایکسیپشنز ہوتی رہتی ہیں۔ تو متا یہ بھی کب، یعنی کب یہ سوال کرنے کے آتا ہے، ایانا بھی کب، لیکن کوئی زوردار سوال ہو نا، کوئی ایسی چیز جو جس کا آپ کو شدت سے انتظار ہو، یا آپ پوچھنا چاہتے ہو کہ کب وہ آئے گا، ٹھیک ہے، جیسے مثلا النتیجہ رزلٹ، ایانا النتیجۃ رزلٹ کب ہے، یعنی آپ کو اس کا شدت سے انتظار ہے، آپ زور سے وہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ ایانا تصلون، تصلون تم سب نماز پڑھتے ہو، ایانا تصلون تم سب کب نماز پڑھو گے، صحیح ہے۔ کم کتنے، کم کتابن عندک، یہاں پر آپ نوٹ کریں گے کہ یہاں پر کتابن حالت جر میں ہے، اور کم تمرینن تکتبو یہاں پر تمرینن حالت نصب میں ہے۔ تو کم کے بارے میں بھی ہم نے یہاں پر دو چیزیں سیکھنی ہیں، اس کے لیے آپ تھوڑی توجہ یہاں کیجیے گا، صحیح ہے۔ کم یہ صرف سوال پوچھنے کے لیے نہیں آتا، کم کی دو قسمیں ہیں، ہم یہاں پر تھوڑا کم کے بارے میں پہلے سیکھتے ہیں کہ کم کی کتنی قسمیں ہیں، دو۔ ایک تو ہے کم استفہامیہ، یعنی ایسا کم جس کے بارے میں ہم سوال پوچھیں، جیسے کہ کتنے، کتنے لڑکے، کتنے آدمی، یعنی اسم کے بارے میں ہم سوال کریں، یا ہم فعل کے بارے میں بھی سوال، فاعل کے بارے میں بھی سوال کر سکتے ہیں، تو استفہامیہ سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے۔ اور دوسرا ہے کم تعجبیہ، یعنی ایسا کم جو تعجب دکھانے کے لیے آئے، مثلا کتنے، یعنی اگر تو آپ کے پاس بہت سارے قلم ہیں، بہت ساری پینس ہیں آپ کے پاس، تو میں کہوں گی تمہارے پاس کتنی قلم ہیں، کتنی پینس ہے تمہارے پاس، یعنی یہاں پر کیا ہوا، میں نے سوال نہیں پوچھا، میں نے تعجب سے کہا واو یار تمہارے پاس کتنی ہیں، اور پھر اگر میرے پاس مجھے پتا نہ ہو کہ کتنی ہیں، تو میں سوال پوچھوں گی کہ تمہارے پاس کتنی پینس ہیں، ایک مجھے دو گی، تو سوال کے لیے کم آتا ہے اور تعجب کے لیے بھی کم آتا ہے۔ تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہاں پر یہ جو کم ہے یہ سوال کے لیے آیا ہے یا تعجب کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر سوال کے لیے آئے، جس کے بارے میں ہم سوال کر رہے ہیں، وہ آئے گا، وہ اسم آئے گا نصب میں، حالت نصب میں، جسے یہاں پر آپ نوٹ کریں
کم تمرینن، تمرین ایکٹیویٹیز کو کہتے ہیں، صحیح ہے، مشقیں یا سرگرمیاں، تو تمرین اسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ تکتبو اگر ہم اس کا اکیلے میں ترجمہ کریں تو یہ ہوگا تم لکھتے ہو، یا تم لکھ رہے ہو، یا تم لکھو گے، صحیح ہے۔ تمرینن سرگرمیاں، ایکٹیویٹیز، تکتبو تمرینن تم ایکٹیویٹیز لکھو گے، لیکن میں پوچھنا چاہتی ہوں کتنی، تم کتنی ایکٹیویٹیز لکھو گے، تو پھر میں تمرینن کو آگے لاؤں گی اور کم اس سے پہلے میں سوال کروں گی اور تمرینن کو حالت نصب میں رکھوں گی۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالت نصب میں کیوں، مجھے کیوں کم کو حالت نصب میں لانا ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو ایک چیز سمجھنی پڑے گی، جیسے دیکھیں میں سمجھ سکتی ہوں کہ یہاں پر باتیں بہت ساری جمع ہو گئی ہیں، لیکن انشاءاللہ اگر آپ پوری توجہ دیں گی تو یہ اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ جیسے دیکھیں مبتدا کے ساتھ آتی ہے خبر، صحیح ہے، فعل کے ساتھ آتا ہے فاعل اور مفعول، اسی طرح موصوف کے ساتھ آتا ہے صفت، مضاف کے ساتھ آتا ہے مضاف الیہ، اشارہ کے ساتھ آتا ہے مشار الیہ، اور جار کے ساتھ آتا ہے مجرور، یعنی ساتھی ہے نا یہ۔ تو اسی طرح یہ جو کم ہے نا، اس کے بعد جو یہ اسم ہے اسے کہا جاتا ہے تمیز، تمیز یعنی جس کے بارے میں آپ الجھن میں ہیں کہ کتنے، یعنی مشقیں کتنی لکھو گے، مجھے اس کے تم تعداد بتا دو، تو یہ تمیز ہے، یعنی جس کے بارے میں الجھن میں ہوں، تمیز۔ پھر مجھے اس کا ممیز چاہیے، جیسے مضاف کے بعد مجھے اس کا مضاف الیہ چاہیے، اشارہ کے بعد مجھے اس کا مشار الیہ چاہیے، مبتدا کے بعد مجھے اس کی خبر چاہیے، فعل کے بعد مجھے اس کا فاعل چاہیے، اسی طرح تمیز کے بعد، یعنی جہاں پر میرا سوال ادھورا ہو یا میں کنفیوز ہوں یا میں پورا جواب چاہتی ہوں کہ تم بتاؤ کتنی، یعنی جہاں پر کوالٹی اور کوانٹٹی اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں، خاص کر جو کوانٹٹی یعنی تعداد کتنی، اگر آپ تعداد کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر یہاں پر تمیز اور ممیز آتا ہے، ٹھیک ہے، ممیز۔ اب اگر میں کہوں کہ میں 5 ایکٹیویٹیز لکھوں گی تو یہ جو 5 ہو جائے گا یہ اس تمیز کا ممیز ہو جائے گا، جس کے بارے میں سوال کر رہی ہوں، تو تمیز حالت نصب میں آتی ہے۔ بس سمپلی اتنا سمجھ لیں کہ کم کے بعد اگر کوئی اسم آپ کو حالت نصب میں دکھے، جیسے یہ کم کے بعد تمرین ایکٹیویٹیز یہ اسم ہے اور یہ حالت نصب میں ہے، تو یہ یہاں پر سوال پوچھنے کے لیے آیا ہے کہ کم تمرینن تکتبو، تم کتنی ایکٹیویٹیز لکھو گے۔ پھر اگر کم کے بعد آپ کو وہ اسم حالت جر میں ملے تو وہ تعجب کے لیے ہوگا، استفہام کے لیے نہیں۔ جیسے مثلا یہاں پر کم کتابن عندک، تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں، یعنی میں یہاں پر یہ نہیں کہوں گی تمہارے پاس کتنی کتابیں، سوال نہیں پوچھوں گی، یہاں پر یہ جو سوالیہ ہے نا نشانی، اس کو ہم کٹ کر دیتے ہیں، تو یہ کم کتابن۔ اچھا یہاں پر حالت جر کیوں آئی؟ ہمیں حالت جر دینے کے لیے بھی ریزن چاہیے، یعنی یا تو یہ مضاف الیہ بن رہا ہو یا یہ مجرور بن رہا ہو، تو یہ اس لیے حالت جر میں آئی ہے کیونکہ یہاں پر ہم من کو محذوف مانیں گے، یعنی تمہارے ویسے بہت سی کتابیں ہیں پوری دنیا میں، ان کتابوں میں سے تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں، تو سے اس کا مفہوم آپ نکال سکتے ہیں، کتابوں میں سے تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں۔ لیکن کیونکہ ہم عام طور پر اس طرح استعمال نہیں کرتے اور ہم کہتے ہیں تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں، تو اس لیے من کو حذف کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ حالت جر میں آ جاتا ہے۔ تو کم من کی وجہ سے حالت جر میں ہے، کیونکہ کم سے پہلے یہاں پر من ہے، لیکن وہ لکھا زیادہ تر نہیں جاتا، جیسے ہم زیادہ تر یہ نہیں کہتے کہ تمہارے پاس کتابوں میں سے کتنی کتابیں ہیں، صحیح ہے، تو ہم اپنی زبان میں بھی وہ سے ہٹا دیتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم نے وہ سے ہٹا دیا، لیکن اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ تو سمپل بات یہی ہے بس کہ اگر آپ کا کم استفہامیہ ہو تو اس کا جو اسم آئے گا وہ حالت نصب میں آئے گا، کیونکہ وہ ابھی اس میں شک ہے، اس شک کو ہم ختم کر رہے ہیں کہ کتنے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر وہ ہم تعجب کے لیے کر رہے ہیں تو وہ حالت جر میں آئے گا، کیونکہ اس سے پیچھے من کبھی کبھی لکھا ہوتا ہے، کبھی کبھی محذوف ہو جاتا ہے، یعنی اندر ہی اندر چھوڑ دیا جاتا ہے، لکھا نہیں جاتا۔ تو یہ کم کی 2 قسمیں ہو گئیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کیف، یہ بہت آسان ہے، اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے
कैफ़ यानी कैसा, जैसे अत्तालिबु कैफ़ अत्तालिबु, तालिब इल्म कैसा है, कैफ़ तक़रऊ तुम कैसे पढ़ते हो, तक़रऊ तुम पढ़ते हो, कैफ़ तक़रऊ तुम कैसे पढ़ते हो, अय्यू कौन सा। और इस अय्यू के बारे में हमने ये कहा था कि ये असल में इसकी एराबी हालत बदलती रहती है। ये अय्यू 3 तरह से आ सकता है, अय्युन 2 पेश के साथ, अय्यन 2 ज़बर के साथ, और हम जानते हैं कि इस्म के साथ अगर 2 ज़बर आए तो उसके साथ एक अलिफ आता है, सही है। और फिर अय्यिन 2 ज़ेर के साथ, अय्युन अय्यन अय्यिन, ठीक है। ये अपनी एराबी हालत बदलता रहता है, लेकिन ये फिर जब इस्म के साथ आएगा, यानी जैसे यहाँ पर आप नोट करें अय्यू किताबिन या अय्यबाबिन, तो आप नोट करेंगे कि यहाँ पर ये अय्यू एक पेश के साथ और यहाँ पर ये अय्य एक ज़बर के साथ आया है। तो ये एक पेश और एक ज़बर के साथ क्यों आया है, इसका एराब हल्का क्यों हो गया। तो एराब हल्का होने के जो रीज़न्स हैं उनमें एक ही रीज़न ये है कि वो मुज़ाफ़ इलैह आता है, मुज़ाफ़ के तौर पर आता है। तो यहाँ पर ये जो अय्यू इस्म है, इसमें इस्तिफ़हाम ये मुज़ाफ़ के तौर पर इस्तेमाल होगा, यानी इसके बाद जो भी इस्म आएगा वो उसका मुज़ाफ़ इलैह हालत जर में होगा। जैसे आप यहाँ पर नोट करेंगे किताब बिन हालत जर में है और बाब बिन भी हालत जर में है, क्योंकि ये मुज़ाफ़ इलैह है। और अय्यू का एराब हल्का क्यों है, क्योंकि ये मुज़ाफ़ है। तो अय्यू मुज़ाफ़ के तौर पर आता है, इसलिए उसका एराब हल्का होता है। तो अय्यू कौन सा, जैसे किताबुन, अगर मैं कहूँ किताबुन मुफीदुन, किताब मुफीद है, ठीक है, वो किताब फायदेमंद है। अब मैं पूछना चाहती हूँ कौन सी, तो अय्यू किताबिन, अब मैं बुन नहीं लाऊंगी, किताबिन मुफीदुन, कौन सी किताब फायदेमंद है। या तफ्तहु अलबाबु दरवाजा, आप यहाँ पर नोट करेंगे अय्य ये हालत नस्ब में है, अय्यू मुब्तदा था इसलिए हालत रफा में था, अय्य ये हालत नस्ब में है क्योंकि दरवाजा जो है जिसके बारे में हम सवाल कर रहे हैं ये मफऊल है। मसलन तफ्तहु फेल और फाइल, अलबाबा ये मफऊल है, तो अलबाबा मफऊल है। लेकिन अगर हम उस मफऊल के बारे में सवाल करना चाहते हैं तो फिर हम अय्यू नहीं लाएंगे, अय्य लाएंगे, ठीक है। तो ये अय्यू अय्य अय्यी ये अपनी हालत एराब के हिसाब से, जुमले की साख्त के हिसाब से बदलता रहता है। फिर हल, इसके बारे में हम सब बात कर चुके हैं, और हमजा इस्तिफहाम इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। और ये दोनों अस्मा नहीं हैं, ये दोनों हुरूफ हैं, सही है। और ये क्या के माने में आते हैं, यानी जब आप सवाल के जवाब को हाँ या ना में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और हल सिंपल जवाबों के लिए आता है, जबकि क्या जोर या ताज्जुब के लिए आता है। जैसे हल हाजा जदीदुन, क्या ये नया है, हल तक्तुबु दर्स, क्या तुमने दर्स लिखा। और फिर अंतल मुअल्लिम, क्या तुम मुअल्लिम हो, क्या तुम वाकई मुअल्लिम हो, क्या तुम सच में टीचर हो। तो इस तरह ये आ जाएगा। अतक़राउल कुरान, क्या तुमने कुरान पढ़ा, यानी इसमें आप ताज्जुब नोट करें। फिर लिमाजा ये क्यों के लिए आता है, जैसे लिमाजल ग़ियाबु, वो गैर हाजिर क्यों है, ठीक है, गैर हाजिर, ग़ियाब गैर हाजिर को कहा जाता है। या लिमाजा तत्रुकुल किताबा, तुमने किताब क्यों छोड़ी, यानी तुम पढ़ रहे थे फिर उसको तुमने क्यों छोड़ दिया, तो ये क्यों के लिए आता है। लिमा भी क्यों के लिए आता है, लिमा को लिमाजा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। लिमल सुकूनु, सुकून क्यों है। या फिर लिमा लम तक्तुबु, ये लम है, इसका इस्तेमाल अभी हमने नहीं किया, इसको हम छोड़ देते हैं। लिमा तक्तुबु, तुम क्यों, तक्तुबु, ठीक है, तुम क्यों लिख रहे हो या तुमने क्यों लिखा, सही है। और यहाँ पर ये मुजारे है तो लिख रहे हो बेहतर है कि तुम क्यों लिख रहे हो या तुम क्यों लिखोगे। तो ये हो गए हमारे तमाम अस्माए इस्तिफहाम और हुरूफ इस्तिफहाम के साथ। इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे इनकी एक्टिविटीज़ के साथ। आप तब तक आपका काम ये है कि इन तमाम को आप माने के साथ ज़रूर याद करें, क्योंकि इनके माने कोई बदलते रहते नहीं हैं। तो इसलिए अगर आप इनको कभी भी कुरान पाक में या किसी आयत में देखें तो आपको पता चले कि ये अस्माए इस्तिफहाम है और ये यहाँ पर सवाल हो रहा है। ये तो हो गए तमाम अस्माए इस्तिफहाम। अब आखिर में आपके लिए ये काम है कि जब आप इनकी तमाम के माने समझ जाएंगे तो आपने इनका तर्जमा करना है। मा हाजा, मा तफ़अल, मन हुआ, आइना हुआ,
متا تبدؤ، بدا یبدؤ شروع کرنے کے لیے آتا ہے، تو تبدؤ تم شروع کر رہے ہو، متا تبدؤ، ایانا تذهب، کم عمرک، اچھا یہاں پر یہ کیونکہ کم ہم سوال کے لیے پوچھ رہے ہیں تو یہ یہاں پر عمرہ ہو جائے گا، یعنی حالت نصب میں، کیونکہ جس اسم کے بارے میں ہم سوال کرتے ہیں وہ حالت نصب میں آتا ہے، اور امورا یہاں پر امورا رن کیوں نہیں ہے، کیونکہ یہ مضاف کے طور پر آ رہا ہے، صحیح ہے، تو اس لیے اس کا اعراب ہلکا ہے۔ کیف صدیق کا، صدیق کہا جاتا ہے دوست کو، کیف صدیق کا، ایو کتاب تحبو، تحبو پسند کرنے کے لیے آتا ہے، اور تحبو تم پسند کرتے ہو، حل انت سعید، کیا، اچھا سوری یہاں پر سوال آپ نے خود کرنا ہے، لماذا تاخرت، تو یہ تمام آپ نے ان کے بس صرف میننگ کرنے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے گی کہ اسماء استفہام آپ کو یاد ہو گئے ہیں یا نہیں ہو گئے، تو پھر ہم ملیں گے، السلام علیکم۔